پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 300 یونٹ مفت اور 30 لاکھ گھر بھوک مٹاؤ پروگرام۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کی مہنگائی اور دہشت گردی روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اتحادیوں پر کڑی تنقید کے ساتھ عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں جو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھاتے ہیں اور کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگتے ہیں۔ اس بار بھی ہم ڈٹ کر لڑیں گے اور جیتیں گے۔ گھڑی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 مہینے اتحادیوں کے ساتھ حکومت کی اور خارجہ سطح پر کام کر کے دکھایا۔ جمہوریت اور مہنگائی کے طوفان اور دہشت گردی روکنے میں ان کی دلچسپی نہ تھی، اب فیصلہ کر لیا، سابقہ اتحادیوں سے راستہ الگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت بنی تو غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی، 5 سالہ دور میں تنخواہوں کو دوگنا کرنا ترجیح ہوگی، غریبوں کو 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوان کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پورے ملک میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے، ہر ضلع میں گرین انرجی کے نام پر پارک کھولیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کسان کارڈ بھی لائیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس پروگرام کے لیے ذریعہ ہم غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ ہم 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور آج بھی تیار ہیں، یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو، ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بقیہ سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑیں۔ کچھ جماعتیں آج بھی کسی اور کے کندھوں پر سیاست کر رہی ہیں۔ پرانے سیاستدان پرانی سیاست کر رہے ہیں مگر ہم نفرت کی پرانی سیاست کو دفن کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کے حق کی ہمیشہ حفاظت کریں گے۔ پاکستان کو اللہ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ بھٹو ریفرنس کی سماعت شروع ہونے پر کہہ سکتا ہوں کہ قرض اتار دیا۔ گھڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر انہوں نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، اسلام آباد سب سے زیادہ غریب ہے۔ مسئلہ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور خیبر پختونخوا سے نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کا ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام و پیغام متحدہ کی قیادت کو پہنچا دیا۔ آئندہ بھی چیلنجز بہت بڑے ہیں، ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم و صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کا وفد کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادرآباد میں واقع مرکز پہنچ گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بہادرآباد میں ایم کیو ایم کے کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر اور کنوینر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، انتخابی معاملات اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ کراچی کے دورے پر آئے ہوئے شہباز شریف ایم کیو ایم کے مرکز پہنچے جہاں انہوں نے ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول اور رابطہ کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق، نسرین جلیل، انیس قائم خانی اور دیگر شریک ہوئے۔ نون لیگ کے وفد میں ایاز صادق، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، بشیر میمن، نہال ہاشمی، علی اکبر گجر دیگر شامل تھے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے نواز شریف کا سلام اور خصوصی پیغام متحدہ کی قیادت کو پہنچایا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ میں ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایم کیو ایم نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، ہر کٹھن وقت میں ایم کیو ایم ساتھ رہی، اس پر آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی چیلنجز بہت بڑے ہیں، ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا، عدم اعتماد تحریک کے بعد مخلوط حکومت قائم ہوئی، اس میں بھی ایم کیو ایم نے ساتھ دیا۔ شہباز شریف نے ایم کیو ایم کے کنوینر، اراکین رابطہ کمیٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایم کیو ایم نے گزشتہ حکومت میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا جس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگے بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوگا، ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون مل کر ان چیلنجز کا سامنا کریں گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت میں صوبائی سطح پر بنائی گئی کمیٹیوں کی سفارشات پر بھی غور کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق کمیٹی آئندہ 2-3 روز میں مذاکرات کرے گی۔ شدید دھند کے باعث مزید 26 پروازیں منسوخ، پنجاب میں دھند کا راج برقرار، مختلف مقامات پر موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ آپریشن تیسرے روز بھی شدید متاثر ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بین الاقوامی پروازیں لاہور اور سیالکوٹ کا موسم ٹھیک ہونے کے لیے روانگی کی منتظر ہیں۔ جمعے کے روز 26 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جس کے بعد 3 دن میں 89 پروازیں منسوخ اور 200 سے زائد متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ 2 روز کے دوران پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس اور مختلف ایئر لائنز کی 63 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب رات ہوتے ہی دھند نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں رات جمانا شروع کر دیا، جس کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے عوام سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوران سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک، موٹر وے M5 شیر شاہ سے اوچھ شریف تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شدید دھند میں مسافر غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران ڈرائیونگ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ IMF کی شرط EXIM بینک کو آپریشنل کر دیا۔ بینک کو ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے اور امپورٹ کے متبادل ڈھونڈنے کا ہدف دیا گیا ہے۔ بینک فعال ہونے سے اسٹیٹ بینک کا ایکسپورٹرز کو رعایتی فائنینسنگ کا اختیار ختم ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ IMF کی ایک اور شرط پوری کرتے ہوئے نگراں حکومت نے امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹی ٹیوشن کو آپریشنل کر دیا ہے اور اس کو ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے اور امپورٹ کے متبادل ڈھونڈنے کا ہدف دیا ہے۔ EXIM بینک کے فعال ہونے سے اسٹیٹ بینک کا ایکسپورٹرز کو رعایتی فائنینسنگ کرنے کا اختیار ختم ہو گیا، تاہم ریگولیٹر کے اعتبار سے اسٹیٹ بینک کا کردار مزید بڑھ گیا ہے۔ EXIM بینک ایکسپورٹرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پوری دنیا میں کام کریں گے۔ یہ بینک ایکسپورٹرز کو فائنینسنگ کے علاوہ خطرات سے تحفظ کے لیے انشورنس کی سہولت بھی فراہم کریں گے، جس سے خطرات سے بھرپور مارکیٹوں جیسا کہ افریقہ اور سینٹرل ایشیائی مارکیٹوں تک رسائی میں مدد ملے گی۔ واضح رہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں امریکہ، برطانیہ اور یورپ کا حصہ 55% ہے۔ دوسری جانب IMF نے وزارت خزانہ سے نان کیش ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے، جس پر وزارت نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ دیگر وزارتوں کے لیے نان کیش ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرانٹ اور فنڈز کی منظوری کے لیے وزارت خزانہ کیش ایڈجسٹمنٹ نہیں بلکہ کیش ٹرانزیکشنز کرے گی، جبکہ وزارت خزانہ حکومتی ملکیتی اداروں سے ڈویڈنڈ کو بھی نان کیش ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے گی۔ حکومتی ملکیتی اداروں کے لیے گرانٹس یا فنڈز کا اجرا بھی نان کیش ایڈجسٹمنٹ میں نہیں ہو سکے گا اور گردشی قرضے میں کمی کے لیے بھی نان کیش ایڈجسٹمنٹ کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ تکنیکی گرانٹس فنڈز کے اجرا کے لیے پرنسپل آفیسر کی منظوری کے بعد ECC سے منظوری لینی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق نان کیش ایڈجسٹمنٹ کے باعث متعدد وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے فنڈز کیش میں ڈیل کیا جائے گا، جبکہ IMF کو نان کیش ایڈجسٹمنٹ کی شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔